رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، محفل عام میں ہو، اہل خانہ کے درمیان ہو، دوستوں کے درمیان ہو، اللہ اور جس بھی مقام پر جس حال میں ہو، ہر حال میں ہر مقام پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اگر نہیں دکھانا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے بعد نیکی کر لینا جو اسے مٹا دے گی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ قابل قدر علماء کرام، عزیز سامعین و سامعات، پردہ نشین عفت مآب ماں اور بہنوں، چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور ابھی صدر مجلس کا مرکزی خطاب ہونا باقی ہے، اس لیے میں گناہوں کو مٹانے والے اعمال کے سلسلے میں چند باتیں پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمیں سچ اور حق بات کہنے کے ساتھ ساتھ ہم سامعین کے ساتھ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے کہ میں نے ابھی ابن ماجہ کے حسن درجے کی روایت جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی اولاد سب کے سب گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا آنسو بہاتا ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہوا کہ بنی آدم سارے کے سارے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان سے خطائیں ہوں گی، گناہ سرزد ہوگا، غلطیوں کا صدور ہونا لازمی جز ہے، لیکن گناہوں پر اکڑ دکھانا، گناہوں پر اصرار کرنا، ڈٹے رہنا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہ کرنا انسان کی حماقت ہے۔ تو آئیے اس مختصر سے بیان کے اندر چند نکات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے سب سے اہم، سب سے بڑا موجب اور سبب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح انجام دیتے رہے، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب گناہوں کو مٹانے کا یہ ہے کہ انسان توبہ، سچی توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
ترمذی کی روایت حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي اے ابن آدم اگر تم سے مجھ ہی کو پکارتے ہو مجھ ہی سے دعائیں مانگتے ہو اور تمہاری ساری امید سے مجھ ہی سے وابستہ ہے غفرت لك على ما كان فيك تو میں تمہیں بخش دوں گا خواہ تم جیسا بھی گناہ تم سے جو بھی گناہ سرزد ہو ولا ابالی اور میں کسی کا پرواہ بھی نہیں کروں گا آگے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے ابن آدم اگر تمہاری گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تم استغفرتنی پھر تم مجھ سے استغفار کر لو غفرت لك ولا ابالی تو میں تمہیں بخش دوں گا اور میں کسی کا پرواہ بھی نہیں کروں گا پھر آگے فرمایا یا ابن آدم اے ابن آدم اے آدم کی اولاد لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ زمین کے برابر ہو جائے اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تمہاری زندگی کے اندر قبر پرستی مزار پرستی اولیاء پرستی نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر شرک نہیں ہے تمہاری زندگی توحید پر ختم ہوئی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ رسول محمد رسول اللہ پر تمہاری زندگی ختم ہوئی تو میں تمہیں اسی زمین کے برابر مغفرت سے نوازوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے کے لیے گناہوں کی بخشش کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان برائی کرنے کے بعد نیکی کر لے انسان ہے انسانی فطرت ہے اس سے گناہ سرزد ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اسی طریقے سے ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا تنہائی میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو محفل عام میں ہو اہل خانہ کے درمیان ہو دوستوں کے درمیان ہو اللہ اور جس بھی مقام پر جس حال میں ہو ہر حال میں ہر مقام پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا اکڑ نہیں دکھانا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا اور برائی کے بعد نیکی کر لینا جو اسے مٹا دے گی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور لوگوں سے اچھے بھلائی کے ساتھ پیش آنا اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان خفیہ طور پہ صدقہ و خیرات کرے اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم هي اگر تم صدقہ و خیرات کو ظاہراً دو دکھا کر کے دو واضح کر کے دو تو یہ بہتر ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اگر تم اسے پوشیدہ طور پر دو چھپا کر کے دو لوگوں کے نظروں سے اوجھل کر کے دو اور وہ بھی اہل حاجت کو ضرورت مندوں کو غربا کے درمیان فقراء کے درمیان مساکین کے درمیان خرچ کرو وہ خیر لکم پہ تمہارے لیے اور بہتر ہے خوب تر ہے تو گناہوں کو مٹانے کے لیے ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان خفیہ طور پہ پوشیدہ طور پہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل طور پر سب کو خیرات کرے اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ ہر ایک محفل ہر ایک مجلس کا ایک خاتمہ ضرور ہونا ہے ہماری زندگی کی ایک محفل ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا ہے آج بھی ایک دین محفل سجائی گئی ہے
بخشش کا ایک سبب یہ بھی ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یہ دعا پڑھنا چاہیے، انسان کو پڑھنا چاہیے مجلس کے اختتام پر، پروگرام کے اختتام پر. اس کا فائدہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کفارۃ لما یکون فی المجلس، دوران مجلس جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جس طریقے سے آج ہم اس محفل کے اندر شریک ہیں، اس کے اختتام کے بعد جب مجلس برخاست ہو تو ضرور اس دعا کو پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. خلاصہ کلام ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں سے پر ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان گناہ کرے گا، اور انسان کی خواہش بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اسے منزہ پاک و صاف کر دے. ہر انسان کی خواہش بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وہ نیک کام کرے جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے صفوں میں اتحاد کی فضا قائم فرمائے، ہمیں اپنے کام کرنے کے ساتھ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں پر معافی کرم پھیر دے. آمین ثم آمین رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه